کنکلوڈ فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ایسے ہی لوگ جو ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے، وہ اللہ کے فضل اور اللہ کے احسان کی وجہ سے راست رو ہیں، سچے راستے پر ہیں۔ اب ہم نے جو آج ان آیات سے سیکھا وہ کیا ہے؟ حالات و واقعات کی جانب آپ نے بھی توجہ دلائی ہماری۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گروہ ایسے بھی نظر آتے ہیں جو ماہانہ کروڑوں روپے خرچ کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک طوفان بدتمیزی یہ معاشرے میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ گروہ پاکستان میں بھی ہیں اور پاکستان کے باہر بھی میڈیا کے ذریعے معلوم ہوتا ہے ہمیں۔ تو ہمارے وہ گروہ جو یہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں، ان کے کردار پر حملے کر رہے ہیں، معاشرے خراب کر رہے ہیں۔ خراب کیا؟ معاشرے پرتعفن کر رہے ہیں۔ معاشروں میں یہ بدبو کیوں پھیل رہی ہے؟ مومن کیسا ہوتا ہے؟ قرآن کریم بتا رہا ہے، نہ وہ کفر کرتا ہے، نہ وہ فسق کرتا ہے، نہ وہ عصیان کرتا ہے۔ تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ پیمرا ہمارے پاس موجود ہے، خبریں کون کون سی ٹیلی ویژن پہ چل جاتی ہیں، کروڑوں افراد سنتے ہیں انہیں، تو کوئی چیک اتھارٹی موجود ہے۔ اس کے باوجود یہ جو ایک خلفشار ہے ہمارے معاشرے میں، اس کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ آپ نے آغاز میں ہی یہ بات فرما دی تھی کہ جیسے حالات و واقعات اس ریاست میں چل رہے ہیں۔ کیا 30 برس پہلے ہمارے معاشروں میں اتنی ہولناکی تھی یا اتنی کرختی تھی؟ نہیں تھی۔ اب کیوں چند موضوعات، چند وجوہات کی بنیاد پر انسان کو قتل کر رہا ہے؟ ارشاد۔ ملک صاحب، اللہ تعالیٰ اس معاشرے میں ٹھہراؤ پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں احساسی ذمہ داری دیکھیے، قانون نافذ کرنے والے ادارے جیسے پیمرا آپ نے کہا، اور سنسر والے جو خبروں کو سینسر کرتے ہیں یا جو پروگراموں کو سینسر کرتے ہیں، ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے ملک میں قانون نافذ کرنے والے ادارے، بلکہ افواج پاکستان اور دوسرے تمام تر ادارے اور محترم ادارے، ان کے حوالے سے جب ہم غلط باتیں پھیلائیں گے تو نتیجتاً ہمارا دفاع کمزور ہوگا، ہمارا ملک کمزور ہوگا، ہم ایک ایز ریاست جو ہے وہ توبہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک نقصان کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور دشمن، اور ہمیں پتہ ہے کہ دشمن یہ کام کر رہا ہے۔ بلکہ میں ایک اور بات کہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی ایک نے کوئی بات کہی تو ہم مسلمان اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اس کو مسلسل پھیلانا شروع بھئی بندگان خدا، تم خود پھیلا رہے ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا ارتکاب تم خود کر رہے ہو کہ تم اس خبر کو خوب نشر کر رہے ہو۔ تو یہ کردار ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم موبائل کے ذریعے سے فائدہ کر رہے ہیں ملک کا، قوم کا۔ وہ قوت نافذہ کے ذریعے ان تمام مکروہات کو ختم کریں، روکیں۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، خاص طور پہ ہمارے بڑے ادارے، ان کو مجروح نہ کیا جائے۔